حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاروق، حق کو باطل کو علیحدہ کرنے والا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سبب یہ تھا کہ ابو جہل نے ہمارے آقا علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ حرم میں چلے گئے، وہاں قریش بیٹھے تھے اور ابو جہل بھی بیٹھا تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جلال دیکھ کر ابو جہل ڈر گیا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، تیر چلانے والی، آپ نے اس کمان کی تار اتاری اور ابو جہل کو ایسی زور سے لگائی، اس کی رگ کٹ گئی، اور جب وہ کٹی تو اس سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس واقعے کے 3 دن بعد جو میرا واقعہ تھا، کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ تیری بہن اور بہنوئی تم دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی ہمشیرہ کے اور اپنے بہنوئی کی استقامت دیکھی ایمان پر تو فرمایا جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جب وہ صحیفہ سامنے رکھا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر نے یہ پڑھا تو فرمانے لگے یہ نام تو بڑے طاہر اور طیب ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الطٰہٰ کی آیات پڑھی اور کہا اب مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے چلو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے چھپ کر عبادت نہیں کرنی، بلکہ اب ہم نے علن اعلان حرم میں جا کر رب کی بندگی کرنی ہے۔ تو 2 صحابہ کی لائنیں بنی، ایک کی آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، دوسری کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب قریش مکہ نے دیکھا حرم کے اندر یہ منظر ایمان افروز، ان کے چہرے اتر گئے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سرکار کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ تو اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم فاروق ہو، اور کون فاروق ہے؟ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ آج حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا ثم صلی فی المسجد ظاہرا، فرمایا حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد ہم نے مسجد میں علن اعلان عبادت کی تھی، علن اعلان ہم نے نماز پڑھی تھی۔ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا کہ آپ حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ قیامت تک جو بھی بندہ مومن ہوگا وہ حضرت عمر سے پیار کرے گا، اور جو بدبخت منافق ہوگا وہ حضرت عمر کے نام سے بھی جلے گا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا۔ آج اگر کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جلتا ہے تو وہ زمانے کو بتا رہا ہے کہ میں بدبخت ہوں، لوگوں جان لو کیوں میں حضرت عمر کا دشمن ہوں۔ آج جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیعت کرے وہ خود بتاتا ہے کہ میرا رستہ جہنم والا رستہ ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان کا سرٹیفکیٹ اللہ رسول نے عطا فرمایا ہے، تو جو ان کا مخالف ہوگا وہ کبھی بھی ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی، یا